آج کل کے حالات ایسے ہیں کہ یہ جو شراکت کے کاروبار ہیں، جی پارٹنرشپ کے کاروبار ہیں، جی اس میں یعنی بے ایمانی بڑی، دھوکہ دہی بڑی ہے۔ جی تو بڑے لوگوں نے سوال کیا ہے کہ جی یہ جو ایک دوسرے کا مال بیچ دیتے ہیں، بعد میں پیسے نہیں دیتے، ان کے لیے جی ناظرین کرام، بہت اہم سوال، اور بابر بھائی نے آج کے اس پروگرام میں جن سوالات کا چناؤ کیا تو یہ بہت ہی اچھا انتخاب ہے۔ اس میں سب سے پہلے تو دو بنیادی چیزیں عرض کریں گے، اس کے بعد تھوڑی سی وضاحت کریں گے۔ وہ بنیادی چیزیں کیا ہیں؟ وہ بنیادی چیزیں یہ ہیں کہ آج ہمارا معاشرہ دین سے اس قدر دور ہو چکا ہے، ہم لوگ دین سے اتنا دور چلے گئے، اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم نے قرآن سے اپنا تعلق توڑ لیا ہے۔ ہم نے صرف یہی سمجھ رکھا ہے کہ رمضان کا مہینہ آئے گا تو ہم قرآن کھولیں گے، ہم نے یہی سمجھ رکھا ہے کہ شاید صلاۃ التراویح میں ہم نے جا کے قرآن کو سن لیا تو حق ادا ہو گیا۔ ناظرین کرام، ہرگز نہیں۔ آج قرآن وقت ہے قرآن سے اپنا تعلق، اپنا واسطہ، اپنا ناطہ ہم جوڑ لیں۔ فائدہ کیا ہوگا؟ ذات خدا ہماری دنیا بھی روشن فرما دیں گے، قبر بھی روشن فرما دیں گے، اور ذات خدا پھر جنت میں روشن محل بھی عطا فرما دیں گے۔ ناظرین کرام، دکھ اس بات کا آج ہمیں معلوم ہی نہیں ہے۔ ہم نے اگر کسی دوست سے، کسی بھائی سے کاروبار کرنا ہے، شراکت داری کرنی ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے؟ ہمارے ہاں آج کل یہ ہو رہا ہے کہ کسی دوست کے پاس پیسہ تھا، دوسرے دوست کے پاس تجربہ تھا، اس نے کہا کہ یار مل کے ہم کاروبار کرتے، اس نے کہا جی ٹھیک ہے، میں آپ کو 50 لاکھ روپے دے دیتا ہوں، 50 لاکھ روپے دے دیتا ہوں، آپ نے کاروبار کرنا ہے، اور آپ نے ایسا کرنا ہے 50 لاکھ روپے پہ آپ نے ماہانہ مجھے 2 لاکھ روپے دے دینے ہیں، اور آپ اس 50 لاکھ روپے پہ کام کریں، اگر آپ کو 10 لاکھ بچے، 20 لاکھ بچے، آپ نے مجھے 2 لاکھ دینا ہے، باقی 18 لاکھ آپ کا۔ اگر 10 لاکھ بچے تو 8 لاکھ آپ کا، 2 لاکھ میرا۔ ناظرین کرام یاد رکھیے گا، ہمارے معاشرے میں یہ کچھ ہو رہا ہے، لیکن یاد رکھیے گا شریعت اس چیز کے اس عمل کی اجازت نہیں دیتی۔ جو ہمارے ہاں یہ عمل ہو رہا ہے، پہلے طے کر لیتے ہیں کہ مجھے اتنا دینا ہے، باقی آپ کا۔ تو یاد رکھنا، جس طرح بابر بھی ابھی بتا رہے تھے، یہ بالکل سٹریٹ فارورڈ، یہ سیدھا سیدھا سود ہے۔ آپ شراکت داری میں کن شرائط پہ کاروبار کر سکتے ہیں؟ آپ اس شرط پہ کاروبار کر سکتے ہیں، ایک دوست اگر پیسہ لگا رہا ہے، دوسرے کے پاس پیسہ نہیں ہے، اس کے پاس تجربہ ہے، اس صورت میں جب بھی وہ کاروبار کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، ان کو یہ چاہیے ہوگا بھی ہم دونوں نفع نقصان میں ہم برابر کے شریک ہوں گے۔ جب بنیادی طور پہ یہ شرط وہ طے کر لیں گے، اب وہ اسلامی طریقے سے شراکت داری انہوں نے کی ہے۔ اب جو مین سوال تھا اس کی طرف آتے ہیں، انہوں نے یہ کہا بھی پیسہ میرا ہے، میں آپ کو 50% دوں گا، 50% میں رکھوں گا۔ اس صورت میں ان کی یہ شرط طے ہو گئی، کاروبار ان کا شروع ہو گیا۔ اور ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے، جو بابر بھی پوچھ رہے تھے، ایز اے مسلمان ہونے کے ناطے دل خون کے آنسو روتا ہے۔ ارے بندے خدا، پیسے کی وجہ سے تو نے اپنے ایمان کا سودا کر لیا؟ تو نے یہ نہ دیکھا کہ وہ میرا دوست ہے، وہ میرا رشتہ دار ہے، وہ میرا پڑوسی ہے، میں بے روزگار تھا، جاب لیس تھا، اس نے مجھ پہ احسان کیا، اور تو احسان کا بدلہ یہ دے رہا ہے کہ پہلے تو یہ اگر پروفٹ ہوا 1 لاکھ روپے، اور تو نے شو کیا 60 سے 70 ہزار، اور 20 سے 30 ہزار روپے تو نے علیحدہ سے سائڈ پہ رکھ لیے۔ یاد رکھیے گا، وہ جو تو نے الگ رکھے وہ تمہارے اوپر، تمہارے اہل و عیال کے اوپر وہ حرام ہوں گے، وہ لقمہ حرام کی صورت میں پیٹ کے اندر جائے گا۔ جب لقمہ حرام جائے گا تو پھر کیا ہوگا؟ اگر سجود بھی کرے گا تو سجود بھی قبول نہیں ہوں گے،
اگر ہاتھ اٹھائے گا دعا کے لیے تو دعائیں بھی قبول نہیں ہوں گی۔ اس کے بعد ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، جو بابر بھی پوچھ رہے تھے، وہ بندے خدا، اس بندے نے تو احسان کیا، پیسہ لگایا، پیسہ انویسٹ کیا، اس بندے خدا نے کیا کیا، اس طریقے سے ڈستا رہا، اس طریقے سے ڈستا رہا، ڈنگ مارتا رہا۔ کس سے مختصر یہ کہ آخر میں کیا ہوا، اس نے جتنی اماؤنٹ دی تھی وہ سارے کی ساری جو ہے وہ سوا کر دیتا ہے، مٹی ہو جاتی ہے۔ اس صورت میں یاد رکھیں، وہ بندہ خدا جس نے مال و دولت دیا تھا، قیامت والے دن یہ انسان اس کا دیندار ہوگا، اور وہاں پہ وہ ذات خدا کے حضور مقدمہ کرے گا، اور یہ بندہ خدا جس نے فراڈ کیا، جس نے دھوکہ کیا، اس کو کل قیامت والے دن جواب دینا پڑے گا۔ اور نقصان دنیا میں کیا ہوتا ہے، وہاں پہ تو نقصان ہوگا ہی ہوگا۔ دنیا میں نقصان کیا ہوتا ہے، جس اولاد کے لیے اپنے ایک مخلص دوست کے ساتھ اس نے فراڈ کیا، جس اولاد کے لیے کیا کیا، ہوگا کیا، جب لقمہ حرام اس اولاد کے پیٹ میں جائے گا، وہ اولاد نافرمان بن جائے گی۔ وہ مال و متاع، اگرچہ اس نے سائیڈ پہ ایک اور بزنس شروع کر لیا، یاد رکھنا اس بزنس کے اندر، اس کاروبار کے اندر، اس تجارت کے اندر برکت نہیں رہے گی، اور کیا ہوگا، اسی دنیا کے اندر وہ فراڈ کرنے والا انسان، دھوکہ کرنے والا انسان اپنی اولاد کے ہاتھوں بھی ذلیل و رسوا ہوتا ہے، اور معاشر میں بھی اسے سوائے ندامت اور شرمندگی کے اسے کچھ نصیب نہیں ہوگا۔